السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم جادو کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ جادو سے کیا مراد ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے جادو؟ کس کتاب میں تھا یہ؟ مصباح اللغات میں۔ گڈ۔ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس کا ماخذ یعنی سورس لطیف اور دقیق یعنی باریک ہو، اور وہ چیز جس کے حاصل کرنے میں شیطانوں کا تقرب لیا گیا ہو یا اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ کوئی اور بتائے گا آپ نے کیا سمجھا؟ المعجم الوسیط، ہر وہ چیز جس کا کوئی مخفی یعنی چھپا ہوا، جسے انہوں نے لطیف باریک سبب ہو، اور وہ چیز اپنی حقیقت کے خلاف ظاہر ہو، جیسے رسی سانپ نظر آئے۔ تو یہ دو چیزیں کیسے کنیکٹ ہوں گی؟ ہر وہ چیز جس کا سبب مخفی ہو اور اس کی حقیقت تبدیل ہوئی نظر آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دو آپ کو ڈیفینیشنز ملی، اگر آپ دو کتابیں کنسلٹ کریں گی۔ اب طریقہ کیا ہوگا کہ ان میں سے ایک آپ لیں گی، کون سے زیادہ جامع ہے؟ پہلی والی، ٹھیک ہے، گڈ۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات دونوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو ملا کے اگر اس کی ایک خود بنا لی جائے، اگر وہ بات صحیح ہو، یہ نہ کچھ اور ہی بن جائے، تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کسی اور نے کہیں سے پڑھا کہ جادو کیا ہوتا ہے؟ جی آپ؟ عام تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جس سے کسی چیز کی شکل و صورت میں تبدیلی کر دی جائے، دھوکہ اور بے حقیقت تخیلات، ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے۔ المعجم الوسیط، سحرہ، کسی کو سحری کھلانا، اوکے ٹھیک ہے جی۔ آپ جادو کیا ہو، مسحر جس کے اوپر جادو کیا گیا مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چاندی پر سونے کا پانی چڑھانا، یہ بھی ہے، چیز کی حقیقت بدلنا میں آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اور اصل حقیقت سے پھیر دینا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا سارے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جادو کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ہم پڑھ تو شرک کے بارے میں رہے تھے اور جادو پہ پہنچ گئے، تو واٹس دا کنیکشن؟ کوئی اس میں دلیل ہے، کوئی حدیث، کوئی آیت یا کوئی چیز جس سے پتہ چلے کہ کوئی ٹھوس دلیل لائیے کہ جادو شرک سے تعلق رکھتا ہے؟ اہل کتاب کے بارے میں آیا نا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو حضرت عمر نے اس کی تفسیر کیا کی تھی کہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں، تو گویا جس چیز پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے اس پر رکھنا تو شرک کی قسم ہو جائے گی۔ بہرحال کیونکہ اس میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے اس کا تعلق شرک سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سحر وہ چیز کہ جس میں کچھ عملیات کے ذریعے یعنی کچھ عمل کیے جاتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں کچھ مافوق الفطرت، یعنی جو نظر نہیں آتے عام طور پر چیزیں۔ مافوق الفطرت کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان سین وسیلوں، جس میں جنات ہو سکتے ہیں، ارواح ہو سکتے ہیں، ان کو بلا کر، ان کو پکار کر، یعنی ایسے عملیات کرنا جس میں مافوق الفطرت وسیلوں کو پکار کر قدرتی عوامل جو ہیں ان پر بظاہر قدرت حاصل کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، پوزیس کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا فلاں پوزیسڈ ہے، یعنی ان کو پوزیس کرنا، کسی کی سوچ یا کسی کے دماغ یا دل، اس کے خیالات پر کنٹرول کی کوشش کرنا۔ کس طریقے پر؟ یعنی اس میں غیر محسوس تبدیلی کر دینا۔ جیسے کلام میں بھی سحر ہوتا ہے، تو ایسی گفتگو جس سے دوسرے کے خیالات بدل دینا، یہ تو گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے، یہ اس شرک میں نہیں آتا، یہ شرک والے جادو میں نہیں آتا، لیکن یہ تو جادو کی مثال دی گئی کہ کلام بھی جادو جیسا اثر رکھتا ہے۔ جیسے جادو میں اصل کوشش کیا ہوتی ہے، یعنی جادو کیوں کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے جادو کرنے کا؟
یہ بہت اہم بات ہے. اگر یہ سمجھ آ گئی نا آپ کو تو پھر شرک سے کنیکشن بھی سمجھ آ جائے گا. جی کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، تکلیف دینے کی غرض سے، حسد کی وجہ سے کسی کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے دل دماغ پر کنٹرول کی کوشش کرنا، ان میں تبدیلی کی کوشش کرنا تاکہ اس شخص کو نقصان ہو. یعنی قدرتی عوامل جو ہیں، ایک روٹین لائف جو ہے اس میں فساد کرنے کی کوشش کرنا، اسپیسیفک مقاصد یا بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے یا محض حسد کی وجہ سے، نقصان پہنچانے کی غرض سے، دشمنی کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے دشمنی کی وجہ سے مادی ذرائع سے نقصان دینا، مثلا کسی کو تلوار اٹھائی، کوئی بندوق اٹھائی اور اس سے کسی کو مار ڈالا، یہ کیا ہے؟ فزیکل مینز ہے. اور ایک ہے وہ مینز، وہ ذرائع جو نان فزیکل ہیں، مافوق الفطرت کہہ لیجیے آپ ان کو، مافوق الفطرت ہیں، سپر نیچرل ہیں. ان ذرائع کے ذریعے دوسرے کے اوپر کنٹرول کی کوشش کرنا. یہ اس کو عام طور پر سفید جادو کہتے ہیں، اور ایک کالا جادو بھی ہوتا ہے. یعنی جنرلی اگر لیں کہ بس ایسے ہی دوسرے کے خیالات پہ کنٹرول کرنا ہے، یا دوسروں کی سوچ تبدیل کرنی ہے، یا دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسے بعض لوگ ہپنوٹائز کرتے ہیں یا ان کو اپنا ذہنی غلام بنا لیتے ہیں. لیکن ایک کالا جادو ہوتا ہے جس میں اپنے ذاتی کاموں یا دوسرے برے کاموں کے لیے، یعنی اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. برے کاموں کے لیے مافوق الفطرت قوتوں کو استعمال کیا جاتا ہے یا ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے مدد لی جاتی ہے، جیسے شیاطین وغیرہ سے. اب یہ مافوق الفطرت طریقے کیا ہیں؟ یعنی جو نظر نہیں آتے، لطیف ماخذ ہے نا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نظر نہ آنے والا اور لطیف اور باریک اور پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. مثلا اگر کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہے، یہ میں پھینکوں تو آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کی طرف آ رہی ہے، لیکن اگر میں منہ میں کچھ پڑھ کے کچھ کر رہی ہوں، کوئی جنتر منتر، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. یا بعض لوگ کسی کھانے یا پانی کے اوپر پڑھ کر دوسرے کو پلا دیتے ہیں، تو سبب ظاہر نہیں ہوتا اس میں. تو اس میں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ مثلاً اس میں جنتر منتر ہوتے ہیں، کچھ سمبلز ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے. پھر بعض اوقات مردوں کی روحوں کو بلا کر ان سے مدد لیتے ہیں. کبھی کسی نے وہ کھیل کھیلا جس میں اسپرٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوا کسی کا؟ گلاس کے ساتھ. یس، میرا خیال ہے کہ ہر اسکول میں یہ وبا پھیلتی ہے بدعت، اور پھر ہر بچہ کسی نہ کسی طرح اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. بورڈ کے اوپر رکھ کے اور ABC لکھ کے اور 1 2 لکھ کے اور بیچ میں ایک سرکل کھینچ کے اس کے اوپر یس اور نو بھی لکھتے ہیں، اور پھر وہ اس طرف وہ موو کرنے لگتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اسپرٹس مرے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس سے پوچھتے ہیں تم مرے کیسے تھے، تم کس ملک سے ہو، اور بہت لغویات کی لمبی طویل لسٹ ہے جس کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی شرکیہ کام ہے، یعنی ایسی روحوں کو بلا کے ان سے غیب کی خبریں معلوم کرنا. جی شیطان جنات تو ہے نا، جن کے لیے بھی اسپرٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں، جانے انجانے کھیل کھیل میں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے. اس کو عملیات کہتے ہیں نا، دس از عملیات کی قسم ہے. اور پھر یہ تو شغلن ہے، کچھ لوگ اس کو بزنس بنا لیتے ہیں، کاروبار بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ نعوذ باللہ لوگوں کی قسمتوں کے مالک بن جاتے ہیں اور تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور کسی کی بگاڑتے ہیں نعوذ باللہ اور کسی کی بناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اللہ کی تصرف کی جو قوت ہے اس میں وہ شریک ہو گئے. جی صفات میں شرک آ جاتا ہے. بالکل میں طریقہ یہ بتا رہی تھی کہ عام طور پر وہ کیا عملیات ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں. اس میں ایک تو جنتر منتر کچھ لفظ پڑھے جاتے ہیں، بعض تو سمجھ آتے ہیں اور بعض سمجھ بھی نہیں آتے. کچھ جادوگرنیاں اس کام کی باقاعدہ ماہر ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر جنات آتے ہیں اور پھر وہ بولنے لگتی ہیں، یعنی جن کو اپنے اوپر حاضر کر لیتی ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے غیب کے حال بتانے لگتی ہیں جھوٹ ملا کے. پھر سو کالڈ مردوں کی روحوں کو بلایا جاتا ہے، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سب برزخ میں ہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن وہ جنات ہو سکتے ہیں، تو ان سے باتیں کی جاتی ہیں اور ان سے غیب کی خبریں معلوم کی جاتی ہیں. اس اعتبار سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شرک میں شامل ہو جاتی ہیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. آگے آپ مزید بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے. جہاں ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہر گلی کے کونے میں کوئی دکان کھلی ہوئی ہے اور بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں، اور ہر دوسرا آدمی کچھ کر رہا ہے اس میں، یا اس کو شک ہے کہ اس پہ ہو گیا ہے، یا پھر وہ کسی پہ کروانے جا رہا ہے. آج ہی ایک ہماری میٹنگ ہو رہی تھی جس میں جو الہدا کے پاس مسائل آتے ہیں مختلف لوگوں کے، جو نفسیاتی یا دینی رہنمائی کے، تو ان میں مجھے بتایا گیا کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ لوگ پریشان ہیں وہ جادو، اور سب سے زیادہ اس موضوع پر لوگوں کی کوئریز ہیں اور لوگوں کو مدد چاہیے. اس سے مجھے یہ خیال آیا ہے کہ اس ٹاپک کو تو اور آپ میں سے ہر ایک کو اچھی طرح کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا، یہ کرتے کیا ہے، اور پھر اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اچھا، تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جہاں ایک طرف بہت لوگ ان توہمات کا شکار ہیں یا کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ہیں، وہاں دوسری طرف ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس کا کلی انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہی کوئی جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ کم ہے لیکن ہے. اب ان دو ایکسٹریمز کے اندر اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہرحال جادو کے کچھ مظاہر ضرور ہوتے ہیں جو باذن اللہ کام کرتے ہیں. یعنی جادو کی جو عمل ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ظہور بھی ہوتا ہے. یعنی مظاہر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اثرات یا اس کی ظاہری شکل کہیں نہ کہیں کسی طور پر دکھتی ہے. تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی بہرحال کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. قرآن مجید میں جو سورۃ البقرہ میں آپ نے آیت پڑھی، پہلے ہی پارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیاطین براہ راست اس کام میں شریک ہوتے ہیں. شیطان یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور پھر ان کے اثر سے یا ان کی مدد سے انسان بھی. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. شیاطین کیا کرتے تھے؟ وہ معلم تھے کس کے؟ جادو کے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو سورس اس کا کیا ہے اس علم کا؟ پھر شیاطین، یعنی ابلیس ہی اس کا بھی موجد کہہ لیں ان چیزوں کا. تو شیاطین انسانوں کو سکھاتے ہیں. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اور جو اتارا گیا بابل کے شہر میں ہاروت ماروت پر. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے حَتَّى يَقُولَا. مگر یہ کہتے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. تو کفر کا لفظ 2 بار آ چکا ہے. جادو جو ہے شرک تو ہے ہی، کفر بھی ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. مقاصد کیا ہوتے تھے ان کے جادو کرنے کے؟ شوہر بیوی یعنی گھر کے نظام کو بگاڑنا، شوہر بیوی میں جدائی ڈالنا. لیکن اس پر ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کوئی کسی کو، چاہے وہ جادو ہو یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہو، کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اور مجھے بھی کسی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا الا کہ اللہ کا اذن ہو. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اللہ کی جو بات ہے نا، جس سے ایکسیپشنل صورت پتہ چلتی ہے کہ اثر ہو بھی سکتا ہے اگر اللہ کا اذن ہو، اللہ کی حکمت. اور وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو نقصان دہ چیز ہے. وہ ان سے وہ سیکھتے جو نقصان دیتا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہ دیتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو بھی اس کی خرید و فروخت کرے گا، کیونکہ ایک بزنس تھا. یہ بھی یاد رکھیے، آج بھی جادو کرنے کرانے پر پیسے لیے جاتے ہیں. کتنے لیتے ہیں تقریباً؟ کسی کو کوئی ریٹ پتا ہے؟ 10,000 9,000. یعنی ہرن کے اندر سے کوئی چیز نکالتے ہیں جس کے ذریعے پھر وہ علاج کرتے ہیں، تو اس پر وہ 40-50,000 تک بھی لیتے ہیں. کسی نے 70,000 مانگے. بہرحال تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ایک مال کمانے کا بھی حرام طریقہ ہے. لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ جانتے بوجھتے کہ آخرت کے لیے سخت نقصان دہ، پھر بھی کرتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. کتنی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو بہرحال جادو
کی اپنی ایک حقیقت ہے، یعنی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. اس کا اثر یہ تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ فلاں کام کر چکے ہیں حالانکہ وہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا. یعنی کیونکہ جادو کا براہ راست اثر کس پہ ہوتا ہے؟ خیالات پر. لیکن اس کا تعلق وہی سے نہیں تھا کہ وہی پر کوئی شیطان آ کر اثر انداز ہو اور آپ کو کوئی غلط بات سکھا سکے. عام روزمرہ زندگی کے ذاتی کاموں میں، خاص طور پر آپ کے جو ازواج مطہرات کے ساتھ تعلقات تھے اس بارے میں، کیونکہ جادو کا اصل ہدف ہی کیا ہوتا ہے؟ گھر میں فساد پھوٹ ڈالو، میاں بیوی کا تعلق خراب کرو، ان کے درمیان کوئی محبت نہ ہو. پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ پر بھی جادو ہوا تھا. یہ روایت ہے مسند احمد کی. امرہ جو حضرت عائشہ کی شاگرد خاص ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا، ڈاکٹر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور حضرت عائشہ کی بیماری کے متعلق ان سے پوچھا کہ وہ اس طرح بیمار ہیں. اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا. یعنی یہ علامات فزیکل النس کی نہیں ہے، یہ جادو کی النس ہے، اور اس پر اس کی باندھی نے جادو کروایا ہے. تحقیق پر اس باندھی نے اقرار کر لیا کہ میں نے آپ پر سحر کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ فوت ہوں تو میں آزاد ہو جاؤں. یعنی بعض اوقات ایسے مقاصد ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے چونکہ باندھی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، تو حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے آنے پر اس باندھی کو عرب کے سب سے مضبوط قبیلے کے ہاتھوں دے دیا اور اس کی قیمت اس جیسی ایک اور باندھی پہ خرچ کر کے اس کو آزاد کر دیا. تو بہرحال بعض بیماریاں جو کسی ٹیسٹ میں نظر نہ آئے، سارے ہی ٹیسٹ کلیئر ہیں لیکن انسان پھر بھی بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں اس آپشن پر بھی غور کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں، اس لیے یقینی طور پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو کرنا کیا چاہیے پھر کہ علاج کا جو مسنون طریقہ بتایا گیا اس پر انسان عمل کرے تو باذن اللہ شفا ہو جائے گی. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو انسان کو وہ ستاتا ہے مختلف طریقوں سے، وسوسوں کے ذریعے بھی پریشان رکھتا ہے. مثلا آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی بظاہر سبب نہیں ہوتا، لطیف سبب ہوتا ہے نا، ان سین، اور آپ کے دل میں بار بار پریشانی آنے لگتی ہے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، لگتا ہے آج کچھ ہو جائے گا. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے؟ اچھا، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو آپ بہت ہی کانشیس ہو کے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. پھر کوئی پرانا خواب یاد آنے لگتا ہے آپ کو، یا کوئی خیالات ایسے، اور پھر یہ کیا ہے؟ دراصل شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، غمگین کرنا چاہتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے شیطان کو؟ آپ کو غمگین کر کے اسے کیا ملتا ہے؟ مقصد سے روک دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی پیچھے ایک اور بات سوچیے، اور کیا ہوتا ہے؟ عبادات پر، معاملات پر، اخلاق پر، بہت سی چیزوں کا اس پر اثر پڑتا ہے. اس سے بھی پیچھے جائیے، ایک اور چیز بھی ہوتی، شابش، اللہ پہ توکل ہٹنے لگتا ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کمزور ہونے لگتا ہے. بے وجہ بغیر کسی سبب کے غم کھانے لگنا اور خوف میں مبتلا ہو جانا، اور یہ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سب کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جانا، یہ اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے. جی، ایسا بوجھ پڑتا ہے کہ بعض اوقات انسان دعا بھی نہیں مانگ سکتا، یقین اٹھ جاتا ہے کہ نہیں دعا قبول بھی کوئی نہیں ہونی، مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں. مایوسی آنے لگتی ہے، اور مایوسی کدھر لے جاتی ہے؟ یعنی یہ جو بے وجہ کا ڈپریشن، بے وجہ کا خوف، بے وجہ کے وسوسے، یہ شیطان کا ستانا ہوتا ہے دراصل. جی ہاں، پھر انسان اللہ تعالیٰ سے کمپلینٹ شروع کر دیتا ہے، بندوں کی ناشکری کرنے لگتا ہے. حالانکہ بعض علماء کے نزدیک ناشکری جو ہے وہ بھی کفر ہے، یعنی وہ بھی ایک بہت گریو سن ہے، بڑا سن ہے. تو عثمان بن ابی العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز میں ایسی صورت پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی دماغ میں بہت ہی خلل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے، میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا، یعنی آپ کے پاس. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا، نفث جیسے ہوتا نا، اور فرمایا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل جاؤ یہاں سے. شیطان نے پکڑا ہوا تھا نا ایک طرح سے دل کو.
اے اللہ کے دشمن نکل جاؤ. آپ نے 3 بار ایسا کی نہیں, 3 بار ہاتھ مارا, 3 بار تتکارا, 3 دفعہ کہا نکل جاؤ یہاں سے. اور آپ نے اس کے بعد مجھے کہا کہ جاؤ تم اپنے کام پہ, اب جاؤ کام کرو اپنا. عثمان فرماتے ہیں کہ میری عمر گواہ ہے, یعنی ساری زندگی اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا, یعنی میری وہ کیفیت ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ مسنون علاج ہے. کیا منہ سے بول کے کہنا, سینے پہ ہاتھ مار کے, کیونکہ وہ یہاں پکڑتا ہے نا, نکلو یہاں سے, جاؤ پورے ایمان کے ساتھ. اگر بچے بے وجہ رو رہے ہوں آپ کے, کیا کریں گے؟ یا کوئی ساتھی بھی بے وجہ رو رہی ہو. کبھی ایسا ہوا کہ آپ تعلیم کے لیے ہاسٹل گئے ہوں اور وہاں آپ کا رونا دھونا ہو رہا ہو, کوئی دل بے وجہ پریشان ہو رہا ہو کہ آج میرے گھر میں پتہ نہیں میری امی کو کیا ہو گیا, لگتا ہے مجھے کچھ ہو گیا ہے گھر میں اور کچھ ہونے والا ہے, تو میں تو جا رہی ہوں. اچانک بھئی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں, بس میرا دل کہتا ہے, کہیں سے الہام ہو گیا کہ کچھ ہو گیا, ہونے والا ہے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور ایک دھپ مار کے جاؤ یہاں سے, کوئی ہمدردی نہیں ہے. بچوں کے اوپر اگر ایسے اثرات ہو نا تو آیت الکرسی پڑھ کے بھی دم کر سکتے ہیں, کہیں نکلو یہاں سے, جاؤ یہاں سے, چھوڑو اس کو. اور بچے کو بھی ایک ڈانٹ پلا کے بیٹھو یہاں, خبردار جو رویا. کیونکہ نا بچے بھی وائن کرتے رہتے ہیں اور مائیں بھی ساتھ ان کو تھپکاتی رہتی ہیں, چلاتے رہتے ہیں, اور کوئی سلیقہ نہیں ان کو کیسے چپ کرانا ہے اور کیسے ان کو سیٹل کرنا ہے. دیکھیے اگر آپ اپنا ایمان مضبوط کر لیں نا, ایسی بہت ساری چیزیں آپ سے ڈریں گی. جیسے حضرت عمر جہاں ہو جاتے شیطان بھاگ جاتا تھا, وہاں سے رستہ بدل لیتا تھا, تو عمر بنے اور کہا کرے حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی و کفا, سمع اللہ لمن دعا. پچھلے دن ہماری ایک بہن ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی پہ جا رہی تھی اور راستے میں ایسے دل پریشان شروع ہو گیا, پھر رونا شروع کر دی. ان کے لیے گاڑی چلانا دوبر ہو گیا. وجہ کیا؟ کوئی وجہ نہیں پتا. ایک ہی وجہ ہے, شیطان ہے یہ کہ میاں بیوی دو بیٹھے ہیں گاڑی میں, اب کوئی اچھی اچھی باتیں کریں گے, سیر پہ جا رہے ہیں, اب کرو خراب ان کا مزہ, رلاؤ ایک کو تاکہ دونوں میں ایسی لڑائی ہو کہ دوبارہ کبھی نہ نکلے. یہ شیطان کا ستانا ہے, اس سے الرٹ ہو جائے. ایسی کوئی چیز آنے لگے نا دل میں, پہلے تو اپنے اوپر کنٹرول کریں, خود ذکر شروع کر دیں. اگر رونا بھی آ رہا تو اکیلے میں جا کے روئیں, ہسبینڈ کے سامنے کبھی نہ روئیں. پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور اپنے آپ سے کہیں نکلو یہاں سے شیطان, تو مجھ پہ نہیں قابو پا سکتے, اللہ تو میرے ساتھ ہے نا. پھر اپنے آپ کو کہیں لا تحزن ان اللہ معنا, اور اپنی ٹریٹمنٹ کر کے پھر باہر آ جائے بہادر بن کے. دیکھیے شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کی محبت ہے یا کوئی تعلق ہے وہ ٹھیک رہے. وہ صرف اس کو خوش ہوگا جب آپ پریشان ہوں گے. آپ پریشان رہ کے اس کو خوش کرتے ہیں, لہذا پریشان رہنا چھوڑیے اور اپنی پریشانی پر قابو پائیے اللہ کے اذن, اللہ کے ذکر اور اللہ کی مدد سے. شیطان کا تر نوالا نہ بنے, دشمن کے ہاتھ نہ آئے, اور جب تک آپ نہیں نا ارادہ کریں گے تو کوئی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ بعض لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو وہ اور بگڑتے ہیں, تو چھوڑ دینا چاہیے, بگڑو بیٹھو, کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے. اور شیطان نے پوری کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ یہ بندہ دن کا کتنا وقت کس کام میں لگاتا ہے, کس طرح اس کو بہکایا جائے, کہاں سے اس کا وقت ضائع کرایا جائے, کہاں اس کو غیر ضروری چیزوں میں الجھایا جائے. جب اور ہر چیز ٹھیک ہے تو آپ پھر رونا دھونا ہی ہو جائے تو کافی ہے. بعض اوقات ہسبینڈ وائف ٹھیک ہے, بچے لڑ مرتے ہیں بے وجہ. تو بہرحال اس میں ایمان کی قوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھے. مارے دب کرے بچہ تنگ, لگائے ایک اس کو, تھتکارے اس پہ, کہ نکلو یہاں سے. تو ہم ہر وقت پیمپرنگ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس سے شاید وہ پھولوں کی پتیاں نہ مرجھائیں گی. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ جادو کرنے اور کرانے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. ایسا کرنا اور کرانا دونوں منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من سحر و سحر له, جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی, یعنی جو مسلسل شراب پیے, جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا, یعنی رشتوں کو کاٹنے والا, جنت میں داخل نہ ہوگا. تو جادو سے پھر بچا کیسے جائے؟
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عقیدہ درست کریں اپنا، اور اس میں کیا ہے کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، اور کسی کا جادو مجھ پہ کوئی اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ طہارت اور وضو کا اہتمام کریں، کیونکہ شیاطین نجس ہوتے ہیں، خود گندے ہوتے ہیں، وہ گندگی پہ آتے ہیں، گندی چیزوں پہ آتے ہیں۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں بڑی عجیب بات عام کر دی گئی ہے، خوشبو نہ لگانا جن چمٹ جائے گا، حالانکہ خوشبو سے جن بھاگتے ہیں، الٹ ہوتا ہے، وہ گندگی پہ آتے ہیں اور ہمارے یہاں گندا رہنا سکھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ واش روم میں جاتے وقت جو دعا سکھائے گی وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو گندی جگہ جو ہوتی ہے نا وہ ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں اور گندگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام جو ہے یہ بہت ضروری، صاف ستھرے رہیں، عبادت کی پابندی کریں۔ اور جیسے بات ہوئی کہ بنی اسرائیل اپنی اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور شیاطین کے پیچھے لگ گئے، جادو کے پیچھے لگ گئے، تو جب ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا ہے، دین سے کمزور ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں زیادہ پیچھا کرتی ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، خصوصاً استغفار۔ پھر اسی طرح گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کریں، کیونکہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویریں ہوں، کتا ہو، تو پھر جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو شیطانوں کے لیے تو رستے کھل گئے۔ پھر مسنون اذکار میں خصوصاً اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ اسی طرح کے اور اذکار ہیں، تعوذات جو ہیں ایاک نستعین میں لکھے ہوئے کہ جن دعاؤں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں انسان پروٹیکشن میں اپنے آپ کو دیتا ہے، ان کا اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح حضرت جبریل نے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھی تھی، یہی دعا اپنے ساتھی پہ، بچوں پہ، ان پہ پڑھیں جن کے اوپر کوئی ایسے اثرات نظر آئیں۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، یہ بھی ایک دعا صحیح مسلم میں آتی۔ پھر بیت الخلاء جاتے وقت، ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس وقت وہ مسنون دعائیں جو ہیں جن میں شیطان سے بچنے کی بات کی گئی ہے ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کو شفا ہوتی ہے، کہ جادو ایک بیماری بھی ہے پھر جو روح پہ اثر کرتی ہے اور جسم پہ اثرات ہوتے ہیں۔ کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جو روح کی طرف چلی جاتی ہیں اور کچھ روحانی جو جسم کی طرف آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا، یہ صحیح بخاری میں۔ پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے دن میں جو 100 دفعہ پڑھے اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی خود پروٹیکشن میں آ جائے گا اللہ کی شام تک کے لیے۔ اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کر لے، 100 سے زیادہ پڑھ لے۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ بہت ہی بہترین کلمہ، یہ بہترین دعا بھی ہے جو سارے انبیاء نے عرفات میں مانگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی سکھائی گئی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب یہ پڑھ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج یہ شخص سارے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ سورۃ البقرہ پڑھنا، آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے، یعنی ان کا عمل یا عملیات یا جو بھی وہ خفیہ ڈھونگ رچاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا۔ پھر معوذات پڑھنا صبح شام، خاص طور پر رات کو سوتے وقت ہاتھ پہ پڑھ کر سر اگلے حصے سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ جائے اپنے آپ کو، کیونکہ سوتے ہوئے انسان غافل ہوتا ہے نا، تو پھر ایک طرح سے اپنے اوپر، یعنی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان ہاتھوں کا اثر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ سکھایا گیا خود کو دم کرنے کا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، ہم جحفہ اور ابوا کے درمیان تھے، سفر پہ تھے کہ آندھی آئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، یعنی دن کو اندھیرا ہو گیا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق پڑھنے لگے، یاد رہے گا آئندہ کے لیے، کبھی ایسی کوئی اندھیری، کوئی تیز ہوائیں یا کوئی ایسی خوفناک چیز آئے تو خود بھی اور بچوں کو بھی یہی پڑھائیں۔
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اندھیرا شاید رات کو ہی آتا ہے، حالانکہ اگر دن کو بھی کسی وجہ سے اندھیرا ہو جائے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فرمانے لگے اے عقبہ، ان کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرو. کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی. یعنی پناہ لینے کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے. پھر اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ نے وہ چیز جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو نکلوا کر زائل کیا تھا. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کہیں پتہ چل جائے دھاگے ہیں یا کوئی اور چیز کہیں لگی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو ضائع کرنا چاہیے. آپ کو تو فرشتوں نے بتا دیا تھا. کہاں تھا وہ؟ کس کنویں میں تھا؟ بئر زروان میں، پتھر کے نیچے. پرانا کنواں تھا، کوئی جاتا بھی نہیں تھا وہاں دبا ہوا تھا. تو اب اگر نہیں ہے پتا ہمیں تو کیا کریں؟ کیسے پتا کرائیں؟ پھر کسی عامل کے پاس جا کے پتا کروائیں کہاں دبا ہوا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو دکھا دے. پھر کتاب اللہ سے علاج، رقیہ شرعیہ، اس کی CD بھی ایک بنائی گئی ہے. وہ مخصوص آیات جو پناہ کی حفاظت کی دعائیں اور آیات ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن اس پر جتنا یقین ہوگا اتنی ہی قرآن کے ذریعے شفا ہوگی. لوگوں کو عام طور پر یقین نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ دل سے نہیں پڑھتے. وہ سمجھتے ہیں ہونا کچھ نہیں، بس مجبوراً. تو اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک کہ فائدہ نظر آنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ ایک عورت کو دم کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو. اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن نبی داؤد کی. خارجہ بن سلط اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا کیونکہ وہ وائلنٹ ہو جاتا ہوگا. تو گھر والے کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا ساتھی کچھ خیر لے کر آیا ہے، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے یہ علاج کر سکو؟ تو وہ کہتے میں نے سورۃ فاتح پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن 3 دن تک یہ دم کیا گیا تھا. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دم کر کے پھونک مارتے تھے تو وہ شخص تھوک دیتا تھا، یعنی جو مجنون تھا. لیکن آخر کار پھر وہ ہوش میں آ گیا. ایک دفعہ کرنے کے بعد چھوڑ نہ دیں وہ میں نے کیا تھا لیکن پھر اب کیا کرو، کچھ اور بتا دیں. نہیں، کرے جائیں جب تک فائدہ نہ ہو جائے. اچھا ایک اور چیز بھی، اگر آپ کسی کے اوپر پڑھنے لگے نا تو پہلے اپنے اوپر پڑھ لیں، خود کو پہلے محفوظ کریں، یہ نہ اس سے نکل کے آپ پہ جمپ لگا دے وہ. اچھا خود کو خود بھی دم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کسی عامل کے پاس آپ جائیں. اپنے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 بار پڑھیں. اصل میں دیکھیے قرآن مجید تو خود پڑھنے کے لیے آیا نا. ٹھیک ہے بیمار خود نہیں پڑھ رہا تو گھر کا کوئی بندہ اور پڑھ دے اس کے لیے، ٹیپ لگا لیں اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا خود. اچھا ایک اور چیز ہے کہ مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے دم کریں. ٹھیک ہے، ہاتھ پھیر کے کریں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے نا. پھر اسی طرح ہجامہ بھی جادو کا علاج ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ خون نکلتا ہے، خون کے ذریعے وہ جن باہر آ جاتے ہیں، یعنی جب کٹ لگتے ہیں تو ان کو بھی لگ جاتا ہے تو ان کو باہر آنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتجم ل17 و19 و 21 کان شفاء من کل داء. جس نے قمری ماہ کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. سینگی سینگ سے نا، پہلے کپس نہیں ہوتے تھے تو سینگوں کے ذریعے سک کرتے تھے بلڈ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں، لیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. تو پھر شربت محجم اور شربت عسل 2 چیزیں رہ جاتی ہیں. کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے. کلونجی کا تیل جو ہے اس کو بھی متاثرہ حصے پہ درد والی جگہ پہ لگا کے سورۃ فاتح وغیرہ خود بھی پڑھا کریں. پھر شہد جو ہے اس کو پینا ڈائریکٹ جیسے کسی چھوٹے سے کپ میں ڈال کے اس کو پیئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں جو شفا کے لیے بات کی گئی شربت عسل، یعنی اس کو پینے کی بات کی گئی، کھانے کی نہیں کی گئی. کوئی چیز چمچ سے کھائی جاتی ہے اور ڈائریکٹ منہ سے لگا کے پی جاتی.
تو طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی جیسے ایک گھونٹ پی لیں، براہ راست پی لیں یا پانی میں ڈال کر پی لیں، ٹھیک ہے۔ زمزم کا پانی، اس میں بھی شفا ہے، حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے، حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ میں ہے، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے، وہ شفا من السقم۔ پھر زیتون کا تیل، فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے، فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے، والدہن بھی، سے مالش مساج وغیرہ جو کرتے ہیں۔ بیری کے پتوں سے علاج، ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، اسے اتنے پانی میں ملا دیں، پھر اس پر آیت الکرسی اور آخری تینوں قل پڑھیں، اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں اور باقی سے غسل کریں، یہ بھی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ بیری کا درخت بھی، اس کا بھی ذکر، سدر جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا ہے، تو قرآن سے شفا ہے، تو قرآن میں جو فروٹس یا پھل یا پودے وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں ان کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جادو کا علاج جادو سے کرنے کی سخت ممانعت ہے، جادوگروں جیسے عمل درست نہیں، ٹھیک۔ لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتا کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد، صحیح الترغیب والترہیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم سے نہیں جو فال لے یا اس کے لیے فال لی جائے یا نکالی جائے، یا جو کاہن بنے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یعنی اس کے لیے عمل کیا جائے، خود کاہن نہیں لیکن اس کے لیے کاہن عمل کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں۔ یا جو جادو کرے یا کروائے، یا جو کسی کاہن کے پاس آئے، عراف کے پاس آئے، جادوگر یا عامل کے پاس جانا منع ہے، یاد رکھیے، اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، یعنی یہ 2 چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو غیر شرعی جھاڑ پھنکار کے ذریعے علاج منع کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا، نشرہ، تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ نشرہ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا یا پڑھوانا، اس چیز کا نام ہے۔ کیا ہے نشرہ؟ شرکیہ عمل یا جادوگروں کے عملیات کے ذریعے جادو کا علاج کرانا۔ مثلا وہ کیا کرتے ہیں، بکرے کے ذریعے پتہ نہیں کوئی علاج کرتے ہیں، شاید لوگ کہتے ہیں کہ بکرا لاؤ، یہ بکرے کے پیسے مانگتے ہیں شاید، پھر اس کو شاید ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے خون سے کچھ عمل کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں، اس سے منع کیا گیا، اس طریقے پر علاج نہ کرائیں۔ جی، جنات ہڈیاں بھی کھاتے ہیں نا، تو جنات کو شاید دیتے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہڈی سے صفائی کرنے سے منع کیا نا، تو کیونکہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، تو جن جنوں سے وہ کام لیتے ہوں گے پہلے انہیں کھلاتے ہوں گے بکرے کی ہڈیاں یا خون پلاتے ہوں گے کسی کو، اللہ عالم۔ تو منتر پڑھنا یا پڑھوانا جو ہے یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد غلط قسم کی فال لینا یا شرکیہ جو ہے دم ہے، قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، نہ ہی وہ توکل کے خلاف ہے، یعنی عاملوں کے پاس نہیں جاتے، یہ مراد ہے۔ اس پہ کافی بات ہوئی ہے پہلے، یہ جو ایول آئے والی بات ہے اور آئے پروٹیکٹ کرتی ہے، تو یہ بھی شرک ہے، صریحاً شرک ہے۔ کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ اس بے جان آنکھ میں کیا ہے جو دیکھ رہی ہے اور آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ وہ تو دیکھ ہی نہیں پا رہی، کیا پروٹیکٹ کرنا ہے اس نے؟
اب یہ ہے کہ جادوگروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اسلامی حکومت کو کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جادو سیکھنے اور سکھانے پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ کفر ہے، شرک ہے. جو بھی جادو کرتا ہوا پکڑا جائے اس کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے. اور اگر اس کو توبہ کے لیے کہا جائے جادوگر کو، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. جندب بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. یہ حضرت محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ نے، جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، اپنی ایک خادمہ کو بھی قتل کروایا تھا کیونکہ اس نے جادو کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. تورات میں بھی یہ سزا درج ہے. تورات میں آتا ہے کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے قتل کر دیا جائے گا، ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کا خون ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. تو یہ صرف ہمارے دین میں نہیں بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے. اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ الولید بن عبد الملک اموی خلیفہ جو تھا، اس کے دربار میں کوئی آ کے تو ایسے کرشمے دکھا رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک جادو کے طریقے پر ایک آدمی کا سر اتارا تو سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے. پھر واپس اس نے اس کے سر پہ رکھا تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ کیا کر سکتا ہے، زندگی اور موت دے سکتا ہے. پہلے اس نے موت دی، پھر اس نے زندگی دی، تو ایک دم لوگوں کا عقیدہ بگڑ جاتا. تو اس پر یہ بات ایک صحابی جندب کو پتہ چلی، تو وہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کرتب دیکھا. اگلے دن پھر آئے تلوار لے کر، اور مجمع کو چیرتے ہوئے جب وہ یہ کرتب کر رہا تھا تو اس کا سر کاٹ دیا اور کہا کہ ابھی اپنا سر لگائے. بہرحال خلیفہ ولید نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈلوا دیا. لیکن اب آپ دیکھیں کتنا آخری قدم کیوں انہوں نے اٹھایا، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ کتنی جلدی بگڑا. عام عوام کو نہیں پتا ہوتا کس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے ہر جمعے کے دن ایک مداری آتا تھا اور ہم اوپر کی چھت سے دیکھتے تھے، گھنٹوں دیکھتے تھے. اور وہ اسی قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا تھا کہ وہ کوئی بچہ لے آتا اور اس کا آدھا آدھا کر دیتا، پھر اس کو جوڑ رہا ہوتا، اور بہت لوگ وہاں جمع ہوتے، پھر چلے جاتے، پھر آتے، اور عجیب غریب کرتب ہو رہے ہوتے تھے. تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کو قانونی طور پر ان کی ممانعت ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. ہوتا تو نظر کا دھوکہ ہے، نظر بندی ہوتی ہے، چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کتاب اللہ سے علاج کیا جائے، اور آپ کی حدیث بھی ہے اس میں، تو کتاب اللہ کے علاج کے لیے لوگوں نے کچھ خود ساختہ طریقے نکال رکھے ہیں کہ بعض اوقات مخصوص آیات پڑھنے کو کہتے ہیں اور مخصوص اوقات میں اور مخصوص نمبر کے تحت. تو یہ ان کا ذاتی اجتہاد کہہ لیں. اور بعض اوقات لوگ مجبور کرتے ہیں کہ اچھا کتنی دفعہ پڑھیں، جب تک ان کو دفعہ نہ بتایا جائے وہ پڑھتے ہی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے پریشر پر کچھ جو معالج ہیں انہوں نے جو منہ میں آئے بتا دیا اتنی دفعہ جا کے پڑھ لو، مصروف رکھنے کے لیے کہ فارغ ہو اور تمہارا دماغ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، تو لگے بیٹھے پڑھتے رہو سارا دن. رات کو بھی دیر تک پڑھو، سویرے سویرے اٹھ کے پڑھو تو تھک جائے گا بندہ پڑھ پڑھ کے، تو دھیان بٹ جائے گا، تو جادو بھی غائب ہو جائے گا. جی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، فائدہ تو ہوگا. دیکھیے بہرحال میرے نزدیک جو چیز جس کی پابندی شریعت نے نہیں کروائی اس کی اپنے پاس سے پابندی لگا کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ اتنی دفعہ یہ کام ضرور کرو، یہ درست نہیں. اور اس میں بھی کیا یقین ہوتا ہے کہ اگر اس میں ایک دفعہ بھی کم ہو گئی نا تو اثر کوئی نہیں ہونا. تو گویا جو بس 70 ٹائم کسی نے کہا اور کسی نے 69 پڑھا، تو اس کا مطلب ہے 69 پڑھنے سے وہ 69 دفعہ وہ قرآن کی چیز نہیں تھی، وہ بھی تو قرآن ہی تھا. تو دیکھیے بہترین چیز کیا ہے، کسی کو بھی آپ نے بتانا ہے نا، تو جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں، بلیو می اگر وہ ساری لسٹ بھی کسی کو دے دینا وہی ختم نہیں ہوگی. سورۃ البقرہ روز پڑھو بیٹھ کے، ذرا کتنے گھنٹے لگ جائیں گے پڑھنے میں، صبح شام کے، اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھو، پھر اس کے بعد 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھو. پھر اس کے علاوہ جو اور بسم اللہ الذی لا یضر اور اعوذ بکلمات اللہ التامات اور جتنے بھی تعوذات ہیں یہ ذرا دینا کسی کو پڑھنے کے. پھر اس کو کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ کوئی اور چیز پڑھے. چلیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی ایک خاص ذہنی کیفیت ہوتی ہے، کسی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے،
مثلاً کسی کو وہم ہو گیا کہ مجھ پہ جادو، اب اس کو کوئی پڑھنے کے لیے دے دے کہ ہاں تم پڑھو ولا یفلح الساحر حیث اتی، پڑھتے جاؤ اس کو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، بیٹھو پڑھو 10 دفعہ اور پڑھو اور پڑھو، تو وہ پڑھ پڑھ کے اس کے اندر سے خوف نکل جائے گا. کوئی حرج نہیں اگر اس کو 20-50 دفعہ پڑھوا دیں. لیکن یہ جو گنتی کا پابند کرنا، اوقات کا پابند کرنا، مجھے اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی اور دل بھی نہیں مانتا اس پہ. دلیل لائیں تو میں ابھی مان جاتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے علم میں نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دفعہ بتایا نا یہ پڑھو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خود سے آپ کیوں کسی کو پابند کر رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اتنی ہی دفعہ پڑھیں گے تب اثر ہوگا؟ اگر یہ طریقہ مؤثر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بھولتے بتانا کہ لوگوں قرآن کی آیات کے عدد مخصوص کر کے پڑھا کرو. دیکھیے البدعۃ تمیت السنہ، بدعت کی کیا تعریف ہے؟ جو سنت کو ختم کر دے. سنت کیا ہے اس میں؟ صحابہ نے کیا کیا بیماریوں میں؟ کیا پڑھا؟ قرآن سے علاج کیا انہوں نے بھی، لیکن کیا پڑھا؟ کیا قرآن سارے کا سارا شفا نہیں؟ شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیں. سورۃ البقرہ کے بارے میں بات آتی، ہم مانتے، معوذتین پہ آتی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، یہ سب پڑھ کے اگر کسی کو فرصت ملتی ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں کریں، لیکن ان سے پہلے نہیں کریں، کیونکہ آپ سنت چھوڑ کے بدعت کی طرف جا رہے ہیں، من گھڑت طریقوں کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو ایک طرف رکھ رہے ہیں. یہ انسانی طبیعت ہے کہ جو چیز ان یوزول ہوتی ہے اس کی طرف لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ انسانی طبیعت میں ہے نا. تو پھر دیکھنا چاہیے کہ زندگی صرف فن کا نام ہے، انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا نام ہے، اور ٹھیک ہے حلال جائز انٹرٹینمنٹ میں کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کو کرتب دکھایا تھا، لیکن اس میں کوئی جادو یا اس طرح کی چیزیں انوالو نہیں تھی. آپ کا کیا خیال ہے اگر مدینہ میں کوئی جادوگر آ کے ایسے کرتب دکھاتا جس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے؟ نہ دیتے، کیونکہ وہ چیز مس لیڈ. آپ یہ جو سد ذرائع کا اصول ہے نا کہ وہ رستے ہی بند کر دو جہاں سے شرک پھوٹتا ہو یا حرام کام یا غلط یا گناہ کبیرہ کی طرف انسان جاتا ہو. چلیے اب چند اور چیزیں، آگے کتاب کھولیے اپنی. جادو کی مزید اقسام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاعافۃ والطرق والطیر من الجبت، بے شک پرندوں کا اڑانا، زمین پر خطوط کا کھینچنا، کسی کو دیکھ کر فال بد لینا جادو میں سے ہے. اب یہ جادو کی قسمیں ہیں، اور کیا کیا؟ پرندوں کا اڑانا، زمین پہ خطوط کھینچنا، فال بد لینا. ان کی تفاصیل درج ذیل ہیں. الاعافہ، پرندے کو اڑا کر اس کے نام سے یا اس کی آواز سے یا اس کے اڑنے کی سمت سے فال لینے کو اعافہ کہتے ہیں. طرق، زمین پر خطوط کھینچ کر فال لینا، نیز عورتوں کا کنکریاں پھینک کر فال نکالنا بھی طرق کہلاتا ہے. آج کل یہ علم رمل کہلاتا ہے. الطیرہ، پرندے یا جانور وغیرہ سے فال نکالنا. صحیح مسلم میں ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق کی، اس کی 40 روز تک نماز قبول نہ ہوگی. کیونکہ شرک کی قسم ہو گئی نا، تو پھر وہ غیب کی خبر معلوم کرنے گیا نا. نجومی، رمال، جفار، جفر بھی ہوتا ہے نا ایک، فال کھولنے والے، کشف والے، یہ سب عراف ہیں. کون کون؟ نجومی، رمال یعنی پتھر پھینکنے والے، کنکریاں، جفار اور فال کشف، یہ سب وہی ہیں. آپ کا ارشاد من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے گیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کا انکار کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود فال نکالے یا اس کے لیے نکالی جائے، خود نجومی یا کاہن ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے کرے، کوئی خود جادوگر ہو یا اس کے لیے کوئی دوسرا جادو کرے، وہ ہم میں سے نہیں. طبرانی کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتصب شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا یعنی سیکھا
تو اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر زیادہ سیکھے گا اتنا ہی گناہ میں اضافہ ہوگا. تو ایسے علوم سیکھنے بھی نہیں چاہیے، آؤٹ آف فن بھی نہیں سیکھنے چاہیے. نہیں، صحابہ کرام کی رائے میں اس میں مسروقہ سامان کی نشاندہی کرنے والا یعنی چوری بتانے والا وہ بھی عراف یا کاہن ہے. آنے والی خبروں کے بارے میں بتانے والا بھی اسی زمرے میں آتا ہے. جو کسی کے دل کی بات بتائے وہ بھی کاہن ہے، کیونکہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان یا مقرب فرشتے کو غیب معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا، اور جو شخص بھی اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. الانعام 59. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. الجن. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اعراف کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ سورۃ الاعراف میں فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. سورۃ الاعراف 188. چنانچہ مندرجہ والا احادیث کی روشنی میں جو شخص عراف یا کاہن یا نجومی یا غیب دانی کے دعوے کرنے والوں کے پاس جاتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے کسی بیماری کی صورت میں ہر ایک کے پاس اٹھ کے نہیں چلے جانا چاہیے. اس طرح اسلام نے مختلف چیزوں، جانوروں، پرندوں سے شگون لینے کی حقیقت بھی واضح کی ہے. مشرکین عرب کی عادت تھی کہ کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پرندوں اور حیوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اسے باطل قرار دیا اور واضح کیا کہ یہ حرکت نہ حصول نفع کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ نقصان دور کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. الاعراف 131. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں یعنی کنٹیجیس نہیں، اور نہ فعل بد کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کچھ ہے. عن ابن مسعود مرفوعا الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک. ابو داؤد. اکرمہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چیختا ہوا گزر گیا. ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر، بھلائی ہے بھلائی ہے. ابن عباس نے کہا دیکھو لا خیر ولا شر، نہ خیر ہے نہ شر ہے، یعنی پرندے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کن چیزوں کے بولنے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں؟ کوا کے، بلی کے، طوطا سے، الو سے، بس جس کو جس چیز سے ڈر لگے وہی شہر ہے اس کے لیے. تو حالانکہ ان کے بولنے میں حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ نہ خیر ہے نہ شر ہے. جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن میں کسی کی قسمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں کسی قسم کا شگون لینا، کسی انسان کو منحوس قرار دینا عقیدہ توحید کے منافی عمل ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہی اپنی رحمت اور کرم سے مصائب اور مشکلات کو دور فرماتا ہے. جو شخص کسی مصیبت اور مشکل میں گرفتار ہو تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اس کو انڈر لائن کرنا. جو شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری ہو، اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی کیا ہیبٹس ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، نہ کہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. سورۃ النساء 79. کہ تمہیں کوئی اچھائی جو پہنچی اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی تکلیف پہنچی وہ کس کی طرف سے؟ تمہارے نفس کی طرف سے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو چیز انسان کے حال کو درست کرے، اس کے اعمال کو درست کرے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے جس تکلیف کے بعد، تو وہ کیا ہے؟ ایسا امتحان تھا جو اللہ نے ڈالا کہ یہ بندہ درجوں میں بلند ہو جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ درجہ مقرر کرتے ہیں کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے. بس ہم کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس چاہیے، ہمیں کہا بھی گیا مانگے. اچھا اب ہم جانا چاہتے ہیں جنت الفردوس، پر کام ہمارا کوئی ہے نہیں کہ وہاں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو امتحان میں ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ
جانے کے قابل ہے؟ اگر وہ شخص صبر کرتا ہے، اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، تو اس تکلیف یا آزمائش کے ذریعے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس تکلیف کے بعد انسان اللہ سے اور دور ہو، وہ آئی بھی انسان کے نفس کی وجہ سے، اور پھر نتیجہ بھی اس کا کیا ہوا، اس کو اس کے نفس کے اور حوالے کر دیا گیا، اللہ سے وہ اور دور ہو گیا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. پیغمبروں پر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کو ان کے اندر غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ان پہ آتے تھے. وہ ان کو چونکہ اعلی درجات دینے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے نا انسانوں میں سے، وسیلہ جو آپ کو ملے گا. اب وہ اتنا بلند درجہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ آزمائشیں دیکھنی پڑی، امتحانوں کے ذریعے گزار کر وہاں تک پہنچا دیا گیا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اچھا، یہ جو بات ہوئی تھی کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو طاغوت میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ طاغوت کا معلوم ہے کیا ہے؟ تھوڑی سی بات طاغوت پہ آپ کے ساتھ میں کروں گی، کیونکہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک طاغوت کا انکار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. عقیدہ مضبوط ہوتا ہی نہیں جب تک طاغوت کا انکار نہ کریں اور جب تک اللہ پر ایمان نہ لائیں. تو انسان کو وہ لا الہ الا اللہ کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، تب ایمان پکا ہوتا ہے کہ انسان شرک پہ گرنے سے بچ جاتا ہے. تو یہ پہلی بنیاد ہے. پہلے انکار کرنا ہوگا طاغوت کا، لا الہ کرنا ہوگا، پھر الا اللہ قبول ہوگا. اگر لا الہ نہیں کہا تو الا اللہ کا بھی فائدہ نہ ہوگا. تو یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، یاد رکھیے. اور یہ کہاں سے نکلا؟ تغایتہ سے، تجاوز کرنا، اپنی مقدار یا حد سے آگے بڑھنا. اسی سے وہ قرآن مجید میں آتا ہے لفظ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، سورۃ الحاقہ. جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا. تو یہ طاغوت کا لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے. طاغوت طاغی سے ہے لیکن زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں بڑائی ہے. شیطان کو طاغوت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی سرکشی بہت ہی شدید ہے، زیادہ سرکشی کرنے والا، جو گمراہی میں پیشوا ہو، جو لوگوں کو نیکی کے راستے سے پھیرے. تو طاغوت کیا ہے؟ جو لوگوں کو نیکی کے راستے سے پھیرے، اس کی بات نہ ماننا. اب آپ بتائیے، اگر کوئی آپ کو روکتا ہے اللہ کی عبادت سے تو وہ کون ہے؟ طاغوت. تو کیا کرنا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. ہماری مشکل پتہ کیا ہے؟ ہم ہر بندے کی بات سن لیتے ہیں. کوئی ہمیں روکتا ہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کرو، حالانکہ فارغ ہیں ہم، تو ہم فوراً بات مان لیتے ہیں. تو جو شخص اللہ کی اطاعت سے روکے، اللہ کی فرما برداری سے روکے، اللہ کی غلامی سے روکے، اس کی بات نہیں ماننی. اور پھر وہ سرکش بھی ہو، آنکھیں دکھائے، خبردار جو تم نے کیا. طاغوت کیا ہے؟ زیادہ بڑا سرکش، خود بھی کچھ نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا. اگر وہ روکتا ہے تو آ جائے گا اس میں. پھر یعنی زمین پر سب سے بڑا الہ جو پوجا جاتا ہے وہ نفس ہی ہے انسان کا. طاغوت کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ ہر وہ سرکش جو بندے کو اللہ کا بندہ بننے سے روکے، اللہ کی عبادت سے روکے، اللہ کی غلامی سے روکے. تو شیطان، جادوگر، کاہن، بت، ان سب کے لیے آتا ہے. کیونکہ بت بھی کیا ہے دراصل؟ اللہ سے روکتے ہیں، اللہ کی طرف جانے سے. یہ تو چند چیزیں، لیکن اصل بات یہ کہ ہر وہ چیز، ہو سکتا ہے آپ کا کمپیوٹر ہو، جو آپ کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے روکے، وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. یعنی جس کی اطاعت پر انسان مجبور ہو جائے، یعنی اسی کی ماننی پڑ رہی ہے. یعنی چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، بت ہو، وثن ہو، کچھ بھی. امام مالک کہتے ہیں طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، خواہ وہ بت ہو یا کاہن ہو یا جادوگر ہو یا کسی بھی حوالے سے اس کو اللہ کا شریک بنا لیا جائے. ابن قیم کہتے ہیں جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنا مقدمہ کسی اور کی طرف لے جائے، اس نے طاغوت کو اپنا حکم مانا.
پس طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو بندہ اس کی حدود سے آگے لے جائے، وہ معبود ہو یا متبوع ہو یا مطاع ہو۔ ہر قوم کا طاغوت وہ ہے جس کی وہ اندھی اطاعت کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں گناہ ہے یا ثواب۔ اخفش کہتے ہیں طاغوت بتوں کو بھی کہتے ہیں، جنوں اور انسانوں میں بھی طاغوت ہوتے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے بھی، جیسے فرعون تھا یا کوئی بھی سرکش۔ اسی طرح مخلوق میں سے ہر وہ چیز جو سرکش ہو جائے اور خود کو خدا بنا لے اور لوگوں سے مطالبہ کرے کہ سارے بس اسی کی بات مانیں اور اللہ کا حکم چھوڑ دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طاغوت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کی جاتی ہے، جیسے قبر پرستی، پتھر وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو اس سے مستثنا ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، فرشتے ہیں، نیک جن و انس، جن کی زندگی میں یا موت کے بعد ان کی عبادت کی گئی۔ انہوں نے خود نہیں چاہا، نہ اس کا حکم دیا، نہ پسند کیا۔ وہ زندہ ہوتے اور دیکھتے تو برات کا اظہار کرتے، وہ قیامت کے دن بھی بری ذمہ ہوں گے کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہماری بات مانو۔ تو گویا کسی کی بھی آنکھیں بند کر کے بات نہیں ماننی چاہیے، خصوصاً جو انفلوئنشل لوگ ہوتے جو آپ سے زبردستی غلط کام کرواتے ہیں۔ تو طاغوت کا انکار جو ہے نا، وہ ایمان باللہ سے بھی پہلا قدم ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان منہ سے کہتا رہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اس کے عمل میں کوئی ایمان کی بات نہیں ہوتی، عمل میں آتا ہی نہیں ہے ایمان۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الزمر آیت 17، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، ان کو سلام کیا تم جاؤ ایک طرف، میں اللہ کا بندہ ہوں تمہارا نہیں۔ اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ اس کے غلام بن کے رہیں، اس کی عبادت کریں۔ وانابوا الی اللہ، پوری طرح اللہ کی طرف انابت کی، رجوع کر لیا۔ لہم البشری، دیکھیے لا الہ نہ ہر غلامی سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی غلامی نفس کی غلامی ہوتی ہے نا، کہ نفس کسی چیز کا غلام ہو جائے جس کے بغیر وہ رہ نہ سکے۔ تو انسان جب تک وہ رسیاں نہیں کاٹتا نا، چھٹ کے صرف اللہ کا بندہ نہیں بنتا، تو اس وقت تک یہ خوشخبری نہیں ملتی۔ لہم البشری فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ تو پہلے شرک کی نجاست کی تطہیر کرنی۔ دیکھیے آپ اگر کچن میں جاتے ہیں، کھانا کھانا ہے آپ کو، اور ساری ڈشز جو ہیں وہ دھونے والی ہیں، کیا کریں گے؟ کسی بھی ڈش کو اٹھا لیں گے، وہ چمکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سو واٹ، چلو اس میں میں بھی کھانا کھا لیتی ہوں۔ کریں گے ایسے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ گلاس ہے تو جھوٹا ہے، دھوؤں گی پہلے اس کو، پھر پانی پیوں گی۔ یعنی کہ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ صفائی۔ آپ کپڑے پہننا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ میلے دوبارہ اٹھا کے پہن لیں گے؟ دھوئیں گے نا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ صفائی پسند ہے، وہ پہلے صاف کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کرسی پہ بیٹھنا ہے، کسی بھی جگہ پہ، زمین پہ بھی بیٹھنا ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے یہ نہیں دیکھیں گے کیا کیا اندر دھند بیٹھنے کے، نہیں، پہلے اسے صاف کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالص توحید آپ کے اندر آئے تو اپنے دل کو کیا کرنا ہوگا؟ ہر طاغوت سے صاف کرنا ہوگا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو رکاوٹ ڈال رہی، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے شوہر ہے، چاہے دوست ہیں، کوئی بھی، جس کو یہ پسند نہ ہو کہ آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بندے بن جائیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ النحل 36۔ ہر بستی میں، ہر امت میں ہم نے جو رسول بھیجا، اس نے کیا کہا؟ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کے رہو۔ تو انبیاء علیہ السلام نے یہی کیا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور طاغوت کے انکار کی بات کی، کیونکہ یہ تو ساری زندگی ہوتا رہے گا نا، ایک طاغوت تھوڑی ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے نماز سے پہلے کیا کہا گیا؟ وضو کر لو۔ اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ بھی طاغوتیت ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ تم نے ان لوگوں کے حال پہ غور کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں،
اور جو بھی آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر چاہتے ہیں اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائیں. اور وہ آیت بھی والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، سورۃ البقرہ 257. اور پھر یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ آیت بھی لکھ لیجئے. پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اور طاغوت کی راہ میں جنگ کرنا، فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت. النساء 76. بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو عبد الطاغوت کہا گیا تھا، سورۃ المائدہ 60. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.